آج ہم جس سفر پر روشنی ڈالنے والے ہیں وہ صرف چند میلوں یا فرساخوں کا فاصلہ طے کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ہماری بائیولوجیکل حدود کو توڑنے کا، انسانی عزم کا سب سے عظیم امتحان ہے۔ زمین کی محفوظ فضا سے نکل کر اس خاموش اور پر اسرار خلا میں قدم رکھنا، واقعی یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا تجربہ ہے۔ یہ الفاظ صرف کسی سائی فائی فلم کا ڈائیلاگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری آنے والی حقیقت ہیں۔ ذرا تصور کریں، مریخ تک کا سفر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج اور بالیقین سب سے خطرناک قدم ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرکار انسانیت کا مقدر بننے ہی والا ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس کے نتیجے معمولی نہیں ہیں۔ یہ پورا آئیڈیا ہی اپنے اندر عجیب سی کشش اور خوف دونوں رکھتا ہے۔ اگر ہم زمین کے اس آرام دہ گہوارے سے تھوڑا دور آسمان میں دیکھیں تو ایک سرخ روشنی ٹمٹما رہی ہے، ایک ایسی روشنی جسے انسانیت نے کبھی جادو سمجھا تو کبھی جنگ کے دیوتا کا روپ دے دیا۔ لیکن آج ہم زمین کی اس محفوظ پناہ گاہ سے نکل کر اس گہری خلا کو پار کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ روشنی اب صرف آسمان کا حصہ نہیں رہی، وہ واقعی اب ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اور دیکھیے، ہم یہاں تک کوئی راتوں رات اچانک نہیں پہنچے۔ یہ صدیوں کا لمبا سفر ہے۔ جو مریخ کبھی صرف ایک کتھا تھا، 20ویں صدی کے وسط میں اسپیس ایج کے آغاز نے اسے ایک باقاعدہ منزل بنا دیا۔ اپولو مشنز کی شاندار کامیابیوں کے بعد انسانیت کی نظر چاند کی سفید دھول سے ہٹ کر مریخ کے سرخ میدانوں پر ٹک گئیں۔ پھر 20ویں صدی کے آخر میں میرینا 4 نے جب پہلی دھندلی تصویریں بھیجیں تو اس سفر کو ایک بالکل نئی سمت مل گئی۔ اور آج کے اس جدید دور کو ہی دیکھ لیجئے، پرسیویرنس روور جیسی لاجواب ٹیکنالوجی مریخ کی سطح پر گھوم رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے۔ یعنی پچھلی نسلوں نے جو بنیاد رکھی تھی، آج ہم اسی پر ایک عظیم عمارت کھڑی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس عظیم سفر کے پیچھے اصل میں 2 بنیادی محرکات ہیں۔ پہلا، ہماری اپنی بقا۔ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر انسانی وجود کو قیام کرنا وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سروائیول کے لیے انتہائی ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، وہ صدیوں پرانا سوال جو کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہنوں میں ضرور آتا ہے، کیا اس اتنی وسیع و عریض کائنات میں ہم واقعی اکیلے ہیں؟ یہ دونوں وجوہات ہی اس حیران انگیز سفر کی سب سے مکھیہ ضرورت بن چکی ہیں۔ اچھا چلیے، اب اس سفر کی سب سے بڑی رکاوٹ پر آتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں اسے دا راکٹ ایکویژن کا جبر کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں صاف صاف بتاتی ہے کہ بھائی، زمین کی کشش ثقل یعنی گریوٹی سے نکلنے کے لیے ہی ہمیں کس قدر زیادہ ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلا میں اتنی گہرائی تک سفر کرنا فزکس اور انجینئرنگ کے حساب سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم جد و جہد ہے جہاں ہر گرام وزن اور ہر قطرہ ایندھن بہت معنی رکھتا ہے۔ اس سفر کی وسعت کا اندازہ صرف اس ایک نمبر سے لگائیے، 6۔ مریخ تک پہنچنے میں کم از کم 6 مہینے لگتے ہیں۔ پورے 6 مہینے، ذرا سوچئے۔ اس دوران خلا کی گہری اور اندھیری وادی میں سفر کرتے ہوئے ایک پورے کرو کو زندہ رکھنے کے لیے مسلسل آکسیجن، کھانا اور ضروری اشیاء مہیا کرنا، انجینئرنگ کا اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ 6 مہینے کا لمبا سفر اور راستے میں کوئی مددگار اسٹیشن نہیں۔ اور فرض کریں یہ 6 مہینے کا سفر کامیابی سے پورا ہو بھی جائے تو آگے کیا؟ منظر اور بھی دشوار ہونے والا ہے۔ مریخ کا ماحول دشمنی کی ایک چلتی پھرتی مثال ہے۔ وہاں کی فضا انتہائی پتلی اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھری ہوئی ہے، جہاں سانس لینا بالکل ناممکن ہے۔ درجہ حرارت اتنا کم کہ زمین کے قطبین یعنی پولز کی سردی بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ اور اگر یہ سب کافی نہیں تھا تو سطح پر سورج سے آنے والی جان لیوا سولر ریڈیشنز مسلسل برستی رہتی ہے۔ یہ واقعی ایک بے رحم ماحول ہے جہاں قدم قدم پر بقا کی جنگ لڑنی ہوگی۔ لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ مریخ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ہمارے روبوٹ اسکاؤٹس نے ہمیں ایک ایسی دنیا کا راز بتایا ہے جو کبھی پانی سے بھری تھی، جہاں قدیم دریا بہتے تھے اور شاید زندگی بھی موجود تھی۔ اور مقابلہ کریں آج کے مریخ سے تو وہی دنیا ایک دشمن صحرا بن چکی ہے۔ صرف مردہ آتش فشوں اور اڑتی ہوئی سرخ دھول باقی ہے۔ ایک ایسی دنیا جس نے اپنا سارا پانی کھو دیا۔ یہ فرق صرف ایک دلچسپ واقعہ نہیں، بلکہ ایک نہایت گہرا رہسیہ اور ایک سیارتی المیہ ہے۔ اب ہم تاریخ کے ایک نہایت ہی اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ آج مریخ کا سفر صرف کسی ایک ملک کی سرکاری ایجنسی کا اکیلے کا خواب نہیں رہا۔ یہ اب سرکاری عزم اور پرائیویٹ سیکٹر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی انوویشن کا شاندار ملاپ بن چکا ہے۔
یہ ریس اب عالمی تعاون اور پروگریس کی ایک بے مثال مسابقاتی مشین بن چکی ہے جو اس ناممکن نظر آنے والے سفر کو ممکن بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے۔ اس عالمی تعاون کے نتیجے میں مستقبل کی عظیم انجینئرنگ ہمارے سامنے جنم لے رہی ہیں۔ ایسے نئے ہیوی لفٹ لانچ سسٹمز بنائے جا رہے ہیں جو پہلے سے کہیں زیادہ وزن خلا میں لے جا سکتے ہیں۔ اس ایلین ماحول میں انسانی بقا کے لیے انتہائی جدید اور محفوظ رہائش گاہیں ڈیزائن کی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات، ایک ایسی دنیا میں زندہ رہنے کی پوری حکمت عملی بنائی جا رہی ہے جہاں فطری طور پر ایک دانہ بھی نہیں اگتا۔ یہ سب کچھ لٹرلی گیم چینجنگ ہے۔ اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کی چابی ایک ایسی لاجواب ٹیکنالوجی پر ہے جسے ان سیٹو ریسورس یوٹیلائزیشن کہا جاتا ہے۔ سننے میں یہ لفظ کافی بھاری بھرکم اور ٹیکنیکل لگتا ہے نا، لیکن اس کا مطلب نہایت ہی سیدھا اور اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی ایلین سیارے پر موجود مقامی مواد کو جمع کر کے اپنی ضرورت کی اشیاء بنانا، یعنی زمین سے اپنے ساتھ پورا راشن اور ایندھن لے جانے کے بجائے اسی ایلین سیارے کے وسائل پر انحصار کرنا۔ یہ ایک ایسا ماسٹر سٹروک ہے جو صرف وہاں تحقیق کرنے سے آگے بڑھ کر وہاں باقاعدہ ایک تہذیب قائم کرنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو یہ مقامی وسائل کا استعمال آخر عملی طور پر ہوگا کیسے؟ اسے بالکل آسان الفاظ میں توڑتے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہوگا کہ مریخ کی اس کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھری فضا کو پروسیس کر کے براہ راست آکسیجن حاصل کی جائے، اور دوسرا قدم تو اور بھی حیرت انگیز ہے۔ مریخ کی سطح کی نیچے چھپی ہوئی برف سے پانی نکالا جائے اور اسے پروسیس کر کے واپسی کے سفر کے لیے ایندھن بنایا جائے۔ جی ہاں، برف سے راکٹ کا ایندھن۔ یہ آئیڈیا آپ کوئی ہوائی قلعہ نہیں رہا، بلکہ اس پر عملی طور پر لیبارٹریز میں کام ہو رہا ہے تاکہ ہم زمین سے واپسی کا ایندھن لے جانے کے عذاب سے بچ سکیں۔ سادہ الفاظ میں، جب ہم ان تمام انجینئرنگ مسائل کو بالآخر حل کر لیں گے تو ہم صرف چند نئی اسپیس مشنز کی کہانی نہیں لکھ رہے ہوں گے، یہ انسانیت کا ایک ملٹی پلانیٹری یعنی کثیر السیارہ تہذیب بننے کا پہلا باب ہوگا۔ سوچئے، جب کسی انسان کا پہلا قدم مریخ کی سرخ دھول پر پڑے گا تو وہ صرف ایک عام قدم نہیں ہوگا۔ اس ایک قدم میں ہر اس مسافر، ہر اس تحقیق دان کی محنت اور میراث شامل ہوگی جس نے کبھی زمین کے افق کے پار دیکھنے کی ہمت کی تھی۔ بلا شبہ سفر لمبا ہے اور خطرات مطلق ہیں، لیکن اس کا انعام یہ ہے کہ انسانیت صرف ایک سیارے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ستاروں کی عوام بن جائے گی۔ جب ہم اس عظیم ترین تبدیلی کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں اور ستاروں کے درمیان نئے گھر بسانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ایک عظیم سوال ابھرتا ہے: کیا ہم واقعی اس بے کران اور وسیع و عریض کائنات میں اکیلے ہیں؟ شاید یہ عظیم سفر ہی ہمیں اس سوال کا حتمی جواب دے گا۔ اس حیرت انگیز حقیقت پر ضرور غور کیجیے گا۔